बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدیث نمبر 793 794 795 796 797 798 799 اور 800۔ الحمدللہ آج 800 حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سماعت فرمائیں اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ میرے لیے بخشش کا سامان بنائے، آپ سب کے لیے، آپ سب کے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ اور دوستو ابھی تک یہ دیکھیں الحمدللہ 800 حدیثیں آج مکمل ہو جائیں گی اور 2000 سبسکرائبر نہیں ہوئے، تو بڑا ذرا جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو حدیثیں میرے علم نور پر پوری 800 حدیثیں اب مل رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے حدیث نمبر 793 سماعت فرمائیں۔ سوار ہو کر طواف کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر طواف کیا تھا۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچے تھے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے تھے تو آپ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرے وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم لیا، یعنی جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سب کو دکھا دے، مجھے بھی اللہ دکھا دے گا۔ دعا کرا کرو میرے لیے، بس ایک ہی دعا کی ضرورت۔ میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی ریکویسٹ کرتا ہوں، بس آپ کو حدیثیں مل رہی ہیں، بس مجھ فقیر حقیر کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے روضہ رسول کی اپنے گھر کی زیارت عطا کر دے۔ اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، میرے لیے ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اللہ بس کرم کر دے، پھر میں بھی کہوں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ حدیث نمبر 795۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو عبد مناف، تم دن یا رات کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص کو اس بیت اللہ کا طواف کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے منع نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث نمبر 796۔ طواف کعبہ کی 2 رکعت میں کیا پڑھا جائے؟ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 797۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں، وہ طواف کی 2 رکعت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھنا مستحب سمجھتے تھے۔ حدیث نمبر 798۔ برا نہ ہو کر طواف کرنا حرام ہے۔ زید بن اشع بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت مولا علی پاک سے پوچھا، آپ کو کس کے حکم کے امراء بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا 4 احکام تھے۔ کس حکم کے امراء بھیجا تھا؟ آپ نے جواب دیا 4 احکام تھے۔ ایک یہ کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، دوسرا یہ کہ کوئی بھی شخص ننگا ہو کر برا نہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، تیسرا یہ کہ اس سال کے بعد مسلمان اور مشرکین حج کے موقع پر اکٹھے نہیں ہوں گے، چوتھا حکم یہ کہ جس شخص کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ اپنی طے شدہ مدت تک ہوگا، اور جس کی کوئی مدت متعین نہیں وہ 4 ماہ تک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 799۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے تشریف لے گئے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں اور مزاج بڑا خوشگوار تھا۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو آپ غمگین تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے بتایا میں خانہ کعبہ کے اندر گیا تھا، میری یہ خواہش ہے کہ میں ایسا نہ کرتا کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے میں نے اپنے بعد آنے والی امت کو
مشکل کا شکار کر دیا، یعنی کہ حضور نے اس چیز کو فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ خانہ کعبہ میں مجھے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میری امت کے لیے یہ مشکل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 800، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی تھی، تو اس میں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم خانہ کعبہ کے اندر فرض یا نفل نماز ادا کر لو، اس لیے کہ طہارت اور قبلہ کے اعتبار سے نفل اور فرض نماز کا ایک سا حکم ہے۔ تو اکثر اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، ان کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا نہیں کی تھی بلکہ صرف تکبیر کہی تھی، نماز ادا نہیں کی تھی صرف تکبیر کہی تھی۔ تو اس بارے میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت فضل بن عباس، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت شیبہ بن عثمان سے احادیث بھی منقول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان احادیث سے تو یہی ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ بس میں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نے، اڈ کے میں آواں کیموں نال میرے پر نے، تسا تے ہے میں تو اینی دور ڈیرا لا لیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کالی کملی والیا۔ اللہ پاک سب کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بار بار دکھائے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا مجھ جیسے فقیر، مجھ جیسے ناچیز کو اللہ اس قابل کر دے کہ شاید میں ابھی اس کے گھر کے قابل نہیں ہوں۔ جی ہاں، ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں۔ اللہ پاک ہمیں بلائے اور اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔